تاکہ پاکستان کے لوگ اس سارے عمل پہ فخر کر سکیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس میں گند نہیں اچھالا جائے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ ایک مہذب طریقے سے ہو، ہم چاہتے ہیں اس میں خرید و فروخت نہ ہو، اس میں گالی گلوچ نہ ہو، اور لوگ اپنا جو جمہوری حق ہے، ہماری جو الیکٹورل کالج ہے جس میں نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلیز ہیں، ان کے ممبر اپنی اپنی پارٹی اور اپنی اپنی جو کانسٹیٹوئنسیز ہیں ان کے لوگوں کی جو امنگیں ہیں ان کو پورا کریں۔ انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ پاکستان کے اندر جو لوگوں کی امیدیں ہیں وہ پوری کریں۔ ہم کوشش کریں گے کہ پاکستان کی معیشت میں جو اس حکومت نے استحکام دیا ہے اس کے فائدے عام لوگوں تک پہنچیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ پاکستان ایک خوشحال ملک ہو جس کی لیڈرشپ اور جس کے کابینہ اور جس کے چنے ہوئے لوگ اپنی قابلیت، اپنی اہلیت اور اپنی ایمانداری کی وجہ سے پوری دنیا میں ایک نام پیدا کریں۔ میں چاہوں گا کہ ہمارے جو دوسرے کولیگز ہیں ان میں سے جو بھی کچھ کہنا چاہیں تو وہ کہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انتہائی خوشی کی بات ہے کہ زبیدہ جلال صاحبہ کے گھر پر وفاقی حکومت کے تمام الائز اکٹھا ہے، قاف لیگ ہو، باپ ہو، جی ڈی اے ہو یا ایم کیو ایم پاکستان ہو۔ یس، ایم کیو ایم پاکستان تحریک انصاف کی سب سے بڑی کولیشن پارٹنر ہے، اور اسی کولیشن پارٹنر ہونے کے ساتھ ساتھ الگ سوچ، الگ نظریہ، الگ منشور بھی ہے۔ اور اسی حوالے سے پھر آپ سب کو پتہ ہے کہ 22 اگست 2016 کے بعد ایک بکھری ہوئی ڈیفرنٹ ایم کیو ایم ہے جو باہمی مشاورت کے ساتھ اور پاکستان میں اپنی قیادت کی موجودگی میں اپنا فیصلہ کرتی ہے۔ اور اسی حوالے سے اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی ایک ڈیلیگیشن 2 دن پہلے ایم کیو ایم پاکستان کے مرکز بہادرآباد تشریف لایا، ان کے ساتھ ایک اچھی گپ شپ بھی رہی اور با اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کے اعداد میں بہترین کھانے کا اہتمام بھی کیا گیا۔ لیکن جیسے میں نے کہا کہ فیصلہ ایم کیو ایم پاکستان باہمی مشاورت اور پاکستان میں موجود قیادت کے ساتھ کرتی ہے، اور سب کا فیصلہ کیا تھا کہ وفاقی حکومت کے شانہ بشانہ کھڑے رہنا۔ فیصلہ کیا تھا؟ 3 چیزوں کو مد نظر رکھا گیا۔ نمبر 1 کہ ملک میں ہر صورت میں جمہوری روایت کو قائم و دائم رکھا جائے۔ نمبر 2 پارلیمنٹ کی سپریمیسی، یس پارلیمنٹ کی سپریمیسی کے لیے ہم سب ساتھ کھڑے ہیں۔ نمبر 3 زیرو ٹالرنس فار کرپشن۔ ان 3 چیزوں کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کیا گیا کہ یس ایم کیو ایم پاکستان وفاقی حکومت میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے بھی حفیظ شیخ صاحب کے سربراہی میں اسد عمر صاحب اور تمام لوگ تشریف لائے، اور ایم کیو ایم نے کیا بات کی؟ ایم کیو ایم نے کسی بھی موقع پہ کوئی وزیر، کوئی مشیر یا گورنرشپ کی بات نہیں کی، بلکہ ہم نے ان کے سامنے کیا رکھا؟ شہری سندھ کا مقدمہ رکھا۔ ہم نے ان کے سامنے کیا رکھا؟ اربن ڈیولپمنٹ پیکیج کی بات کی۔ ہم نے کیا کہا کہ پچھلے 13 سال سے سندھ میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کی کرپٹ، نااہل اور تعصب پرست حکومت ہے، اس نے نہ صرف شہری سندھ بلکہ پورے سندھ کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ 13 سال میں کراچی کے لیے 13 گیلن پانی نہیں دیا گیا، 13 سال میں کراچی کے لیے 13 بسیں نہیں دی گئی۔ ہم نے کیا رکھا کہ ڈیولپمنٹ پیکیج ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے شہر ترقی کرے گا، اس سے صوبہ سندھ ترقی کرے گا، اس سے ملک ترقی کرے گا۔ اس تمام چیزوں کے لیے باہمی متحد ہیں، اور انشاءاللہ تعالی میں سمجھتا ہوں کہ کراچی ڈیولپمنٹ پیکیج، یس میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر تیزی سے کام جاری و ساری ہے، اور آپ میرا خیال ہے تمام کولیجن پارٹنر موجود ہے۔ حفیظ شیخ صاحب یقیناً ون آف دی مین آرکیٹیکچر آف دوز ڈیولپمنٹ پیکیج۔ میں سمجھتا ہوں کہ واضح 2 ٹوک موقف پہ سندھ حکومت کو بتانا چاہتا ہوں کہ کس ترقیاتی کاموں پر، کراچی کے ترقیاتی کاموں پر کسی قسم کی رکن اندازی برداشت نہیں کی جائے گی۔ یس وی آر ویری مچ سیریس کہ کراچی اربن ڈیولپمنٹ پیکیج ہو تاکہ شہر ترقی کرے تو ملک ترقی کرے۔ دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ چیز ہے۔ اسی طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے سندھ حکومت پچھلے کئی دنوں سے مختلف اراکین اسمبلی کو ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے، اسی طرح سے جسے کہتے ہیں کہ پیسے کا منہ کھولا جا رہا ہے۔ لیکن الحمدللہ آج جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو ایم کیو ایم کے 21 کے 21 صوبائی اسمبلی متحد ہے، منظم ہے، اور اپنی لیڈرشپ کے ہدایت کے مطابق سندھ میں بھی
MKM پاکستان اور PTI اور GDA کے کولیجن موجود ہے. ہم آپس میں مل کر الیکشن لڑ رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی نصیب ہوگی. اسی طریقے سے آج میں حفیظ شیخ صاحب کو ایڈوانس مبارکباد دیتا ہوں کہ آل کولیجن پارٹنر متحد ہے, منظم ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ 3 مارچ کا کامیابی وفاقی حکومت کی ہوگی, کولیجن پارٹنر کی ہوگی, PTI کی ہوگی, MKM کی ہوگی, GDA کی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. اور بہت بہت شکریہ. باپ کے بھی ہوگی, قاف لیگ کے بھی ہوگی. باپ کو اکثر سارے بھول جاتے ہیں. باپ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ باقی لوگ بنے میڈم ساتھ ہوتے ہیں پیچھے ایک ساتھ کی جگہ. یہ تو پھر دور ہو جائے گا, چلے اس طرف آ جائے گا. الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ سب کو علم ہے کہ GDA الائنس میں ہے اور حکومت بننے سے لے کے ہر اس فیصلے میں کہ جس کے لیے یقیناً کیونکہ ایک کنٹینیوٹی آف دا پروسیس بہت ضروری ہے, اس لیے ہم آج بھی سینٹ الیکشن جو کہ ایک بہت اہمیت رکھتا ہے, اپر ہاؤس بہت اہمیت رکھتا ہے, کیونکہ کوئی بھی لیجسلیشن, کوئی بھی آپ کی پالیسی تب تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک نیشنل اسمبلی کے بعد سینٹ سے بھی اپروو نہ ہو. تو اس وقت جو صورتحال ہے, جس طرح ہم دیکھتے ہیں, کیونکہ بات تو کرتے ہیں کہ آرڈیننس کیوں آ رہے ہیں, یقیناً جب آپ اگر نیشنل اسمبلی اور سینٹ سے لیجسلیشن نہیں ہو سکیں گی, پالیسیز نہیں وہ ہو سکیں گی, تو اور کیا طریقہ ہوگا. تو اس کے لیے میں سمجھتی ہوں جو کہ کانسٹیٹیوشن میں طریقہ کار بتایا گیا ہے پروپورشنیٹ ریپرزنٹیشن کا, اس کے اوپر جس طرح ہم نے دیکھا کہ پنجاب میں ہوا, جس کے لیے بڑا ان کی اسپیکر نے بڑا اہم رول ادا کیا, لیکن ایک اپنی نمائندگی کے تحت وہاں پہ جس طرح سینیٹرز الیکٹ ہو کر آئے, کاش اسی طرح ہم ہر صوبے میں دیکھیں کہ جو کانسٹیٹیوشن کہتا ہے, جو سینٹ کا ہے مقصد ہے کہ ایک پروپورشنیٹ ریپرزنٹیشن وہ ہونی چاہیے, چاہے سندھ اسمبلی ہو, چاہے بلوچستان ہو, چاہے KPK ہو. اگر ہم نے کرپشن کے لیے راستے بند کرنے ہیں تو اس کے لیے جو سینٹ الیکشن کا طریقہ کانسٹیٹیوشن کا تھا کہ پروپورشنیٹ ریپرزنٹیشن وہ ضرور ہونی چاہیے, کیونکہ اس کے علاوہ یہاں باتیں جو بھی کوئی کیے جائے, لیکن اور کنٹینیوٹی آف دا پالیسی کے لیے اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ جو بھی گورنمنٹ آئے اس گورنمنٹ کا رائٹ ہے کہ وہ اپنی پالیسیز نیشنل اسمبلی ہو اور سینیٹ ہو کہ اس سے لے کے چلے. تو میں بہت آج یہاں پہ ساری الائڈ پارٹیز کی میٹنگ ہوئی, سب نے اس چیز پہ اتفاق کیا کہ ہم اس وقت حکومت کا حصہ ہیں, تو نہ صرف اس میں کہ صرف کیبنٹ میں ہو, بلکہ ہر ان کے فیصلے کے ساتھ جس کے لیے سینٹ کی الیکشن سے اور جو بھی ان کی پالیسی کو کنٹینیوٹی کرنے کا ہم ان کے ساتھ ہیں. تو میں آپ کو مبارکباد بھی دیتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ کامیابی ہوگی. بار بار بات آ رہی ہے, میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں. جی دیکھیں, یہ جو ووٹ کی بات ہو رہی ہے پروپورشنیٹ, اور یہ تو اس کا مطلب مسٹر, ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایک یا دو کیس میں آپ سارے ممبرز کو یا اس پورے نظام کو کرپشن کے سائے کے نیچے لے کر آئیں, یہ جسٹس نہیں ہے. کہیں ہر جگہ پہ یہ کوتاہیاں کمیاں ہوتی ہیں, تو آپ اس سارے محکمے یا سارے سسٹم کو تو خراب نہیں کہتے, مگر یہاں پہ ایک عجیب فیصلہ ہے کہ جی اگر کہیں پہ ایک دو کیس ہے, سارے کا سارا جو سسٹم ہے وہ خراب ہے, مینز 22 کروڑ عوام کے جو نمائندے ہیں وہ چور ہیں. یہ غلط فیصلہ ہے. جی آئی ڈونٹ اگری ٹو دیٹ. تھینک یو. جی شیخ صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح شیخ حفیظ صاحب نے فرمایا ہے, آج تمام اتحادی جماعتیں جو ہیں وہ اکٹھی ہوئی ہیں, ان کا اجلاس ہوا ہے, اور اس میں میرے خیال میں سب کے جذبات آپ کے سامنے ہیں. تمام کے تمام شیخ حفیظ صاحب کے ساتھ ہیں اور دعا گو ہیں ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی سے ہمکنار کرے, اور انشاءاللہ 3 تاریخ کا انتظار ہے, اللہ تعالیٰ خیر کرے گا. باقی کو بات اگر آپ نے پوچھنی ہے تو شیخ صاحب ٹھہرے ہوئے ہیں, ضرور پوچھیں. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ اگر ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ صاحب ان کیس ہار گئے تو وہ اسی وقت بیگ اٹھائیں گے اور ملک سے باہر چلیں گے. جی دیکھیں, الحمدللہ میرا خاندان 70 سال سے پاکستان میں سیاست میں بھی ہے اور پبلک سروس میں بھی ہے. جب سندھ میں پہلے الیکشن ہوئے 1937 میں,
تو اس میں جو پریمیئر یعنی جو چیف منسٹر بنا وہ میرا نانا شہید اللہ بخش سومرو تھا، اور جب تحریک پاکستان شروع ہوئی تو میرا دادا خان صاحب عبدالحکیم شیخ، میر جعفر خان جمالی وغیرہ کے ساتھ مل کر انہوں نے اپر سندھ میں قائد اعظم کا ہاتھ جو ہے تھاما اور ان کے پیچھے چلے اور وہاں پہ مسلم لیگ کو آرگنائز کیا۔ جب ذوالفقار علی بھٹو نکلے تو میرے والد صاحب عبدالنبی شیخ پاکستان پیپلز پارٹی کے ذوالفقار علی بھٹو کے ٹائم میں سینئر وائس پریزیڈنٹ تھے سندھ کے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے 3 بار سینٹ میں کامیابی دی ہے پہلے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 3 مارچ کو بھی اللہ تعالیٰ چاہے گا تو کامیابی نصیب ہوگی۔ اور جہاں تک یہ بات کہ جمہوری عمل بہت اہم ہے، اور جب بھی ہم میں سے کسی کو موقع ملتا ہے تو پاکستان کی خدمت کرنے کے لیے آگے ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی کچھ لوگوں کو اللہ نے صلاحیت دی ہے، ان کو تعلیم دی ہے، انہوں نے محنت کی ہے، اور اس کی وجہ سے ان کی دنیا میں جو سروسز ہیں اس کی ڈیمانڈ ہے۔ تو اگر خدا نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں دنیا کی بہترین یونیورسٹی ہارورڈ یونیورسٹی کے ساتھ منسلک ہوں، تو یہ میرے خاندان، میرے دوستوں کے لیے ایک فخر کی بات ہے۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی اور اپنی محنت کر کے ایسی جگہ پہنچے جو پاکستانی ہو تو میں بھی اس پہ فخر کروں گا۔ پھر اگر ورلڈ بینک میں نے جا کے جاب کی اور 20-22 ممالک کو ایڈوائز کیا تو یہ بھی میرے لیے اللہ کی طرف سے ایک مہربانی ہے۔ اور اگر ورلڈ بینک واشنگٹن میں ہے تو اس میں کوئی بری بات نہیں کہ آپ ورلڈ بینک کے اندر ہیں لیکن اس کا دفتر واشنگٹن میں ہے۔ اگر اس کا دفتر لاہور میں ہو تو وہ بھی اچھی بات ہے، تو ہم لاہور میں بھی ورلڈ بینک کے اندر کام کر سکتے ہیں۔ اب ہمیں ان نقلی چیزوں میں نہیں جانا چاہیے کہ کوئی آدمی زیادہ قابل ہے اور اس کی دنیا میں مانگ ہے تو ہم کہیں کہ جی آپ کی دنیا میں مانگ کیوں ہے۔ تو جب بھی یہاں پہ مجھے دعوت ملی ہے کہ آ کے پاکستان کے اندر خدمت کروں تو میں ہمیشہ حاضر رہا ہوں، اور اب بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو اتحادی پارٹیز ہیں وہ سب مل کے اکٹھے ہوئی ہیں۔ کیوں کہ یہ جو معرکہ ہے یہ پاکستان کے مستقبل کے لیے ہے، اور اچھے لوگ تمام پارٹی سے مل کر چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو سمت ہے اس کو درست کیا جائے، اور ہم سب ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ہوئے ہیں۔ اسی لیے MQM ہے یا GDA ہے یا بلوچستان عوامی پارٹی ہے یا PMLQ ہے، ہم سب انشاءاللہ تعالی ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور میرے خیال میں جو بنیادی چیلنج ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ پاکستان کے لوگ کیا چاہ رہے ہیں۔ پاکستان کے لوگ چاہ رہے ہیں کہ ان کی قیادت ایماندار ہو، پاکستان کے لوگ چاہ رہے ہیں کہ ان کی قیادت اپنے بچوں کے لیے فقط نہ ہو، پاکستان کے لوگ چاہ رہے ہیں کہ ان کی قیادت دھندے کرنے کے لیے نہیں ہو، پاکستان کے لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی قیادت کا محور پاکستان کے لوگ ہوں، عام لوگ ہوں، اور یہی اس گورنمنٹ کو منفرد بناتا ہے ماضی کی حکومتوں سے۔ تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی، نیت نیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی تو پاکستان کے لوگوں کی جو امیدیں ہیں وہ انشاءاللہ مل کر ہم سب لوگ اتحادی پوری کریں گے۔ جی اب نہیں میرے خیال میں ابھی ختم کر، ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ۔ ناظرین آپ کو بتائیں کہ وزیر خزانہ حفیظ شیخ اتحادی جماعتوں کے رہنماؤں کے ہمراہ نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ سینٹ